غلام مصطفیٰ نام شاید ماں باپ نے سوچ سمجھ کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ ماں باپ دیندار اور مذہبی تھے تو اولاد کو بھی نیک سیرت دیکھنے کی تمنا تھی۔ جبھی تو اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی ناموں کا انتخاب کر لیا تھا۔ لڑکا ہوا تو غلام مصطفیٰ اور لڑکی ہوئی تو عائشہ۔ امید لڑکے ہی کی تھی کیونکہ کئی پیڑھیوں سے خاندان میں لڑکے ہی ہوئے تھے اور مشتبہ صاحب کے ہاں بھی لڑکا ہی ہوا۔ اپنی اکلوتی اولاد کو غربت میں مڈل تک تعلیم دلوا سکے اور قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے ایک دن بیٹے اور بیوی کو اکیلا چھوڑ گئے۔ بیوی بھی وعدوں کی ایسی نکلی کہ 6 ماہ میں ہی شوہر کے پاس چلی گئیں۔ ابھی غلام مصطفیٰ صرف 14 برس کے تھے۔ باپ کی 5 وقتہ نماز اور گھر کے مذہبی ماحول نے غلام مصطفیٰ کو بھی اللہ کی محبت سے سرشار کر دیا تھا۔ کم عمری سے ہی نماز کی عادت پڑ گئی اور دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو دیکھنے کی خواہش زور پکڑتی گئی۔ ماں باپ کا ساتھ چھوٹ جانے پر اکیلے پن کے شکار غلام مصطفیٰ نے اپنا ساتھی عبادت کو بنا لیا۔ خدا کا قرب ایسا حاصل ہوا کہ دنیاوی جھنجھٹوں سے جان ہی چھوٹ گئی۔ محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئے۔ باپ ایک کمرے اور صحن پر مشتمل مکان چھوڑ گئے تھے تو سر چھپانے کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہوا۔ غلام مصطفیٰ کے شریف ہونے کی گواہی ہر شخص آنکھ بند کر کے دیتا تھا۔ ان کی خوش مزاجی اور اخلاق کی بدولت لوگ غلام مصطفیٰ کی بہت عزت کرتے تھے۔ محلے میں سبھی غریب تھے تو ایسے میں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اب مشورہ مانگتے بھی تو کس سے؟ لے دے کے ایک بچپن کا دوست تھا شاہ نواز، جو کہ ان سے بھی زیادہ غربت کا شکار تھا، سو مشورہ بھی شاہ نواز سے مانگا۔ پھر ایک دن آمنہ بیگم ان کی زندگی میں جیون ساتھی کی شکل میں داخل ہو گئیں۔ آمنہ بیگم کے آنے کے بعد انہوں نے محنت مزدوری میں زیادہ جان مارنا شروع کر دی۔ سال بھر کئی پیڑھیوں کی روایت بھی ٹوٹ گئی۔ اللہ نے بیٹی کی شکل میں رحمت سے نواز دیا۔ غلام مصطفیٰ روز بروز اللہ کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی خواہش مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی تھی۔ دن رات اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے جا نماز پر بیٹھتے تو دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ دعا ہمیشہ ایک ہی ہوتی، اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب کرا دے اور غلاف کعبہ کو بوسے دے لوں۔ دن تیزی سے گزرتے رہے مگر کوئی صورت نہیں بن پائی، اور بنتی بھی تو کیسے؟ کارخانے کی ملازمت میں جو آتا تھا وہ گھر کی کفالت میں پورا ہو جاتا تھا۔ بچی اسکول جانے لگی تو خرچے مزید بڑھ گئے تھے۔ ایسے میں اوور ٹائم لگا کر کام چلانے لگے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کچھ بچا نہ پائے۔ سیٹھ واجد علی بہت مالدار آدمی تھے، دولت کی ریل پیل تھی۔ باپ کے شروع کیے ہوئے چھوٹے سے کارخانے کو بہت جلد فیکٹری میں تبدیل کر لیا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش میسر تھی لیکن خدا کو بھول بیٹھے تھے۔ مذہب سے تو کوئی واسطہ ہی نہ رہا تھا ان کا۔ اپنی تجوریوں کو دولت سے بھرنے کے سوا کوئی کام یاد ہی نہیں تھا۔ کسی عام آدمی کا خیال تو دور کی بات، وہ اپنے کسی ورکر کی مدد بھی نہ کرتے۔ فیکٹری میں کئی دفعہ حادثات میں کچھ مزدور عمر بھر کی معذوری کا شکار بھی ہوئے مگر ان کو سیٹھ واجد علی کی طرف سے کسی طرح کی مالی سپورٹ نہ مل سکی۔ تمام ملازمین اس بات پر اتفاق کرتے تھے کہ سیٹھ واجد علی ایک خود غرض اور خدا سے دور رہنے والا انسان ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ کروڑوں کی جائیداد کا کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے تو کیا اتنی دولت قبر میں لے کر جائے گا؟ غلام مصطفیٰ اکثر بیوی سے کہا کرتے کہ آمنہ اتنی دولت ہونے کے باوجود سیٹھ واجد علی خدا کا گھر نہ دیکھ سکے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی دولت کے باوجود ان کے دل میں راہ خدا میں سفر کا خیال کیوں نہیں آتا۔ اگر دولت خدا سے دور کر دیتی ہے تو ہم غریب ہی اچھے ہیں کہ ہمیں خدا تو یاد رہتا ہے۔ ادھر بچپن کے دوست شاہ نواز کی بھی ان کی ماں نے مرنے سے پہلے ایک غریب لڑکی سے شادی کر دی تھی۔ اللہ نے اوپر تلے 2 چاند سی بیٹیاں عطا کر دیں۔ اپنی مفلسی میں بھی خدا کا شکر کبھی نہیں بھولتے تھے۔ کم آمدنی ہونے کے باوجود زندگی کو ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ پریشانی تھی تو صرف بیٹیوں کے جوان ہونے کی۔
کہ آخر بچیوں کی شادیاں کیسے کریں گے، کیونکہ زمانہ تبدیلی کی طرف گامزن تھا، لوگوں کی ترجیحات بدل رہی تھیں، لوگوں کو شرافت سے زیادہ دولت کی تلاش تھی، لڑکیوں کی خوبصورتی کم اور جہیز دینے والوں کی تلاش زیادہ کی جاتی تھی۔ ایسے میں غلام مصطفیٰ کا ساتھ بہت سے غموں اور پریشانیوں کا مداوا کر دیتا تھا۔ غلام مصطفیٰ اپنے دوست کو سمجھایا کرتے کہ ہر کوئی اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے، اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کے مقدر بھی لکھے ہوں گے، ان کے لیے بھی ان کے ہم جوڑے اتارے ہوں گے، تم پریشان مت ہوا کرو، اللہ ہے نا ہمارے سروں پر، وہ کب کیسے راستے نکالتا ہے یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، بس ہم ہی ہیں جو اپنے پاک پروردگار کو بھولے رہتے ہیں۔ 16 سال کا عرصہ یوں گزر گیا جیسے 16 راتیں، ان 16 برسوں میں کچھ بھی تو نہ بدلا، وہی غلام مصطفیٰ اور شاہ نواز کے گھر کی مفلسی، وہی پریشانیوں کا راج اور وہی بیٹیوں کی شادی کی فکر، صرف تبدیل ہوا تو دونوں کی کمر کا سیدھا پن اور بچیوں کا بچپن جوانی میں۔ بیویاں دونوں دوستوں کا ساتھ چھوڑ کر راہ عدم سدھار گئی تھیں، لیکن یہ خون کا اثر تھا یا تربیت کا خاصہ کہ دونوں بیٹیاں انتہائی مذہبی، نیک سیرت اور سگھڑ تھیں۔ کمل ہمیشہ کیچڑ میں ہی کھلتا ہے، یہ بات ان دونوں کی بچیوں پر صادق آتی تھی۔ خوبصورتی ایسی لاکھوں میں نظر آتی، بغیر کسی بناؤ سنگھار کے ان کا حسن سر چڑھ کر بولتا تھا، اللہ بہت کریم ہے۔ غلام مصطفیٰ پر ایسے کرم کیا کہ ان کے سالے نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ وہ اپنی حج کے خواہش پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے جوڑ چکے تھے کہ سال 2 سال مزید کچھ جمع کر کے حج کر لیں، لیکن بیٹی کا رشتہ آنے پر یہ ارادہ کر لیا کہ جمع کیا ہوا پیسہ بیٹی کی شادی پر خرچ کر لیں گے۔ لیکن سالے نے شرط رکھی کہ غلام مصطفیٰ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہو کو ایسے بیاہ کر لے کے جاؤں کہ دنیا کے لیے مثال قائم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو ایسے رخصت کرو جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کو رخصت کیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تمہاری مدد کے سوا، کیا تم اس نیک کام کو کرنے میں میری مدد کرو گے؟ جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں باتیں نہیں عمل کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی طرح جہیز کو لعنت قرار دے کر تقریریں کرتا پھروں، اور جب تم ریت کے مطابق ٹرک بھر کر جہیز دو تو ہنسی خوشی لے کر یہ کہتا پھروں کہ غلام مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو دیا ہی کیا ہے۔ میں عملی قدم اٹھانا چاہتا ہوں، آخر کسی کو تو پہل کرنا ہوگی۔ غلام مصطفیٰ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، یہ خوشی کے آنسو تھے کہ خدا کا شکر ہے آج ہوس میں لپٹے معاشرے میں ایسے پرخلوص لوگ بھی موجود ہیں۔ بیٹی نہایت سادگی سے اپنے سسرال رخصت ہو گئی۔ داماد نے ولیمے کی سنت اپنی استطاعت کے مطابق بہت اچھے طریقے سے ادا کر دی۔ اب غلام مصطفیٰ کی ایک ہی مراد باقی تھی، وہ تھی خانہ کعبہ کی حاضری۔ دن رات خدا سے اپنے گھر کی حاضری کے لیے التجا کرتے رہتے، لوگوں سے ملتے تو صرف ایک ہی بات ہوتی کہ دعا کیجیے گا اللہ اور اس کے گھر کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سال بھر کا عرصہ گزرا ہوگا کہ غلام مصطفیٰ کے سالے نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے شاہ نواز کی بڑی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ وہی پرانی شرط کے مطابق سادگی سے شادی انجام پائی اور شاہ نواز خوشی سے نہال ہو گئے۔ اللہ نے ایک بیٹی کے فرض سے کتنی آسانی سے سبکدوش کر دیا تھا، ایسا تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کاش کہ سب بیٹے والے ایسے ہی سوچنے لگیں، کاش کہ جہیز کے نام پر اولادوں کا سودا بند ہو جائے، کاش کہ لڑکیوں کے والدین کو جہیز کے لیے موت سے پہلے مرنا نہ پڑے۔ شاہ نواز دل میں سوچ کیا رہے تھے، یہ تو دعائیں تھیں جو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دل سے زبان پر لائے تھے۔ دعا تو ہوتی ہی پیاری ہے، اور یہ تو ساری دعائیں ہی پیاری تھیں۔ اگلے سال غلام مصطفیٰ نے گورنمنٹ اسکیم کے تحت حج کی درخواست جمع کروا دی کہ اب اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں کہ بچپن کی خواہش کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ وہ خوشی سے سرشار تھے کہ وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے لیے شاید وہ ابھی تک زندہ تھے۔ درخواست جمع کروا کر جب گھر واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں کسی دکان سے تیز آواز میں حمد کی آواز
آ رہی تھی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دل مستی میں جھومنے لگا جیسے وہ واقعی سفر پر چل پڑے ہوں۔ دل خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا، لگ رہا تھا کہ کعبہ آنکھوں کے سامنے آ گیا اور وہ غلاف کعبہ کو بوسے دے رہے ہوں۔ اسی سرشاری میں گھر جانے کی بجائے شاہ نواز کو خوشخبری دینے چلے گئے کہ وہ دن قریب آ رہا ہے جس کی تمنا بچپن سے دل میں پالی ہوئی تھی۔ شاہ نواز نے بتایا کہ آج کمپنی میں پتہ چلا ہے کہ سیٹھ واجد علی بھی بیگم کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی بالآخر یاد آ گیا ہے۔ اللہ پاک ان کا بھی سفر آسان کرے اور ان کے حج کو بھی مقبول کرے۔ دوسری بات شاہ نواز نے یہ بتائی کہ ان کی دوسری بیٹی کا بھی رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بہت شریف ہے مگر اس کی ماں تھوڑی سی لالچی عورت ہے۔ وہ کسی جاننے والے کے توسط سے ہمارے گھر آ تو گئی لیکن ہماری غربت دیکھ کر سمجھ گئی کہ ہم اس کو جہیز اس کی توقع کے مطابق نہیں دے سکیں گے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اچھے لڑکے آج کے دور میں ملنا ناممکن ہو گئے ہیں، اس لیے نہیں چاہتا لالچی ساس کی وجہ سے اچھے داماد کو گنوا دوں۔ بہت کوشش کے باوجود بیٹی کے لیے کچھ جوڑ نہ سکا۔ ایسے میں ایک ہی صورت نظر آتی ہے، سیٹھ واجد علی سے قرض کی درخواست کروں، کیا خبر وہ ہمارے اس برے وقت میں مدد کر دیں۔ اگلے روز شاہ نواز نے سیٹھ واجد علی سے ان کے آفس میں مل کر تمام صورتحال بیان کر کے قرض کی گزارش کر دی۔ سیٹھ واجد علی نے جو جواب ان کو دیا شاید اس کی امید شاہ نواز کو ہرگز نہیں تھی۔ بھائی، 2 لاکھ رقم بہت بڑی ہوتی ہے، میں ویسے بھی حج پر جا رہا ہوں جس پر میرے بہت پیسے خرچ ہو گئے ہیں۔ آخر پرائیویٹ سسٹم کے تحت سہولیات سستے میں تھوڑی ملتی ہیں اور کمپنی بھی آج کل خسارے میں جا رہی ہے۔ اگر میں تمہاری مدد کر بھی دوں تو تم میرے پیسے واپس کیسے لوٹاؤ گے؟ تمہاری زندگی کا پتہ ہی کیا ہے؟ تمہارے آگے پیچھے ہے ہی کون جو میرے پیسے لوٹائے گا؟ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ شاہ نواز بیچارے دکھی ہو کر آفس سے باہر نکل آئے۔ سیٹھ واجد علی کا حج بھی دراصل بزنس کو پھیلانے کا وزٹ تھا۔ وہ نئی کمپنی سعودیہ میں بھی لگانا چاہتے تھے تو سوچا کہ چلو حج بھی ساتھ کر لیں گے، اور یہی خیال دل میں لیے وہ حج پر جانے والی پہلی پرواز سے سعودیہ روانہ ہو گئے۔ ادھر غلام مصطفیٰ کا نام بھی حج کرنے والوں کی فہرست میں آ گیا تھا۔ بس کچھ دنوں میں پیسے جمع کروانے تھے۔ سوچا جو کام کچھ دنوں میں کرنا ہے وہ آج ہی کر ڈالے۔ اگلے دن فیکٹری ارادہ کر کے نکلے کہ آج آدھے دن کی چھٹی لے کر بینک جاؤں گا اور حج کے واجبات جمع کروا دوں گا۔ کمپنی پہنچ کر خبر ملی کہ سیٹھ واجد علی اور ان کی بیگم کا ایئرپورٹ سے ہوٹل جاتے ہوئے شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں میاں بیوی کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ ایڈمن کے لوگوں سے تفصیل معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ سیٹھ واجد علی کی دونوں ٹانگیں شدید فریکچر کا شکار ہوئی ہیں اور ان کی بیگم کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی ہے۔ کمپنی میں ہی شاہ نواز نے اپنے اور سیٹھ واجد علی کے درمیان ہوئی گفتگو غلام مصطفیٰ کو بیان کی تو وہ بیچارے افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ کچھ دن بعد شاہ نواز کی بیٹی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ جہیز میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو ساس محترمہ کو درکار تھیں۔ غلام مصطفیٰ اس بار بھی حج پر نہ جا سکے۔ شادی کی تقریب میں کونے پر کھڑے کمپنی کے کسی ساتھی کے ساتھ نہایت خوش و مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ بھائی، اللہ تو میرے دل میں رہتا ہے، نظر نیچی کر کے دیکھ لیتا ہوں اور میرا حج تو ہو بھی گیا۔ کیا کسی مجبور و مفلس کی شادی کروا دینا کسی حج سے کم عبادت ہے کیا؟